1400 سال پہلے ایک ایسا حکم نازل ہوا جس نے لاکھوں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ یہ کوئی زمینیں فتح کرنے یا دولت حاصل کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ حکم تھا ایک کہیں زیادہ مشکل جنگ کا، اپنے نفس کو فتح کرنے کا۔ اور قرآن کی اس آیت نے روزے کو سزا نہیں بلکہ پرہیزگاری کا راستہ بتایا۔ لیکن دیکھیں، یہ حکم ایک دم سے نہیں آ گیا تھا، یہ پورا روحانی تربیتی سفر تھا۔ رمضان سے پہلے بھی عاشورہ اور ایام بیس کے روزے رکھے جاتے تھے تاکہ امت اس بڑی ذمہ داری کے لیے تیار ہو سکے۔ اور پھر ہجرت کے دوسرے سال رمضان کا باقاعدہ حکم نازل ہوا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے یہ ذمہ داری ایک ساتھ نہیں ڈالی، یعنی لوگوں کو اختیار دیا گیا، یا تو روزہ رکھیں یا اگر مشکل ہے تو کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دیں۔ یہ برداشت کا نہیں بلکہ محبت کا امتحان تھا تاکہ لوگ اسے دل سے قبول کریں۔ لیکن جب احکامات حتمی شکل اختیار کرنے لگے تو صحابہ کے لیے صبر کا ایک بہت بڑا امتحان سامنے آیا۔ شروع میں روزے کے قوانین بہت ہی سخت ہے۔ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی افطار کے بعد سو جائے تو اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک اس کے لیے کھانا پینا منع ہو جاتا تھا۔ ذرا سوچیں، صحرا کی گرمی میں دن بھر محنت کے بعد یہ کتنی بڑی مشکل تھی۔ ایسا ہی ایک صحابی قیس بن سرما کے ساتھ ہوا جو بھوک سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آسمان سے اللہ کی رحمت ایک نئی آیت کی شکل میں اتری، اور یہ اصول بدل دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشکل نہیں، روحانی تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ کمزوری کا نہیں بلکہ خود کو ناقابل یقین حد تک مضبوط بنانے کا ہے۔ اور اسی طاقت کا ثبوت تھا 17 رمضان، جب تاریخ کی ایک اہم جنگ لڑی گئی۔ یہ تھی جنگ بدر، جہاں روزے دار مسلمانوں کا مقابلہ ایک بہت بڑی فوج سے تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ رمضان کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت اور فتح کا نام ہے۔ اور اسی لیے رمضان ہر سال واپس آ کر ہم سے ایک ہی سوال کرتا ہے: کیا اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ رمضان دنیا کو نہیں، یہ ہمیں اندر سے بدلتا ہے۔